السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں حدان سٹوریز۔ سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں 115 لوگ، جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، یہ ایک نئے ملک امریکہ میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ لکڑی کے گھر، کھیتی کے لیے زمین اور بہترین مستقبل کا خواب، سب کچھ تھا۔ لیکن 3 سال بعد جب ان کا گورنر واپس آیا تو وہ گاؤں ایک بھیانک خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر ٹوٹے ہوئے تھے، راستے خالی تھے اور انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ صرف ایک لکڑی پہ ایک لفظ لکھا ہوا تھا، وہ لفظ تھا کروٹون۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایک پوری بستی یوں اچانک مانو ہوا میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ کیا ان لوگوں پہ کسی نے جنگ مسلط کر دی تھی یا کسی وبا نے ان کو آ گھیرا تھا؟ اس گاؤں کی کہانی آج بھی ہسٹری کی انسولوڈ مسٹریز میں سے ایک ہے۔ آخر کیا ہوا تھا اس گاؤں میں؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اس گاؤں کا نام تھا رونوک، ہسٹری کی سب سے بڑی انسولوڈ مسٹری۔ ایک ایسی کہانی جس میں دوستی، امید اور سروائیول تھا، اور پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ 1587 کا سال تھا۔ انگلینڈ یورپ میں اپنی طاقت بڑھا رہا تھا، اور اسی بیچ انگلینڈ نے ایک نئے ملک امریکہ میں اپنی کالونی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مشن کا لیڈر بنایا گیا گورنر جان وائٹ کو، جو اپنی فیملی اور 115 لوگوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ یہ امریکہ کی ہسٹری میں پہلی بار ایک ایسی انگلش سیٹلمنٹ تھی جس میں فیملیز بھی شامل تھیں۔ لوگوں کا خواب تھا کہ یہاں وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں۔ یہ کالونی رونوک دراصل ایک آئلینڈ پر بنائی گئی جو آج نارتھ کیرولینا کے پاس ہے۔ شروعات میں انہوں نے گھر بنائے، کھیتی کرنے کی کوشش کی اور نیٹو امریکنز کے ساتھ رشتے مضبوط کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن جلد ہی انہیں سمجھ آ گیا کہ گراؤنڈ ریئلٹی بالکل الگ ہے، کیونکہ یہاں کی زمین اتنی فرٹائل نہیں تھی اور یہاں ریسورسز بھی کافی کم تھے، اور نیٹو ٹرائبس کے ساتھ کلیشز بھی کافی بڑھ رہے تھے۔ اس مشکل وقت میں بھی گورنر جان وائٹ انگلینڈ واپس گیا، کچھ سامان اور سپورٹ لینے کے لیے۔ اس نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 سال کے اندر لوٹ آئے گا۔ دراصل اس دور میں پانی کے جہاز سے سفر کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ سفر کئی دن اور کئی بار کئی مہینوں تک طویل ہو جاتا تھا۔ لیکن شاید اس وقت ان 115 لوگوں کی بدقسمتی تھی، کیونکہ اس وقت انگلینڈ اور اسپین کی جنگ چل رہی تھی، اور اس جنگ کی وجہ سے سب کچھ بدل گیا۔ اسپینش اٹیک اور اس جنگ کی وجہ سے جان وائٹ 3 سال تک امریکہ واپس نہیں آ سکا، لیکن اسے اپنے لوگوں سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا، اور بالآخر 3 سال بعد جب 1590 میں وہ واپس آیا تو رونوک کالونی ایک ہورر مووی کا سین بن چکی تھی۔ ہوا سے ہلتے درخت، خالی گھر، ٹوٹے ہوئے ٹولز، لیکن ایک بھی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ بچوں کے کھلونے زمین پر گرے ہوئے تھے، جیسے لوگ جلدی میں کہیں بھاگ گئے ہوں۔ اور سب سے بڑی مسٹری یہ تھی کہ ایک لکڑی کے پول پہ لکھا ہوا تھا کروٹون۔ یہ لفظ کسی اور کلو کا دروازہ کھولتا تھا، یا صرف ایک ڈیڈ اینڈ کا۔ اس واقعے کے بعد کئی کانسپیرنسی تھیوریز نے جنم لیا، جن میں سب سے فیمس تھیوری یہ ہے کہ کئی لوگ یہ مانتے تھے کہ وہ لوگ کروٹون نام کے آئلینڈ پہ چلے گئے تھے، جو وہاں کے ایک لوکل نیٹو امریکنز کا ایریا تھا۔ لیکن جب انویسٹیگیٹرز وہاں گئے تو ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اسپینش سولجرز نے اس کالونی کو ڈسٹروائے کر دیا تھا، سب لوگوں کو مار کر ایویڈنس بالکل مٹا دیے تھے۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ کسی وبا یا کسی ڈیزیز نے اس کالونی کو ختم کر دیا تھا،
لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ان لوگوں کی لاشیں کیوں نہیں ملی؟ اور پھر جو تھیوری سب سے زیادہ سسپینسفل ہے وہ ہے کروٹون لفظ کی تھیوری۔ یہ لفظ خود ایک عجیب سا سمبولزم بن گیا تھا۔ بعد میں ہسٹری میں ایک اور مومنٹ پہ یہ لفظ سامنے آیا، جیسے فیمس آتھر ایڈگر ویلن پو کی ڈیتھ کے وقت بھی یہ لفظ مینشن ہوا۔ روناک کالونی آج بھی ایک ہسٹری ہے، ایک پوری بستی جو زندگی سے بھری ہوئی تھی لیکن اچانک ہوا میں کہیں غائب ہو گئی۔ نہ خون، نہ لاش، نہ کوئی ایویڈنس، صرف ایک لفظ جو ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ پر خود گیا۔ وہ لفظ تھا کروٹون۔ تو آپ کے خیال میں کیا روناک کالونی کے لوگ بس ایک نئی جگہ چلے گئے تھے، یا پھر وہ کسی ایسے راز کا شکار ہوئے جو انسان آج تک نہیں سمجھ سکا؟ اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ٹاپکس پر ہم مزید ویڈیو بنائیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔